الحمد لله والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہم صحیح بخاری سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حل اتبعک کا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، اعلیٰ اس بات پر، کیا اس بات کے لیے ان تعلمنی کہ تم مجھے علم سکھاؤ، مما اس سے علمتا جو آپ کو علم سکھایا گیا، جو آپ کو سکھایا گیا، رشدہ دانائی۔ اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو خضر علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ بھی ان کو سکھایا گیا تھا، مما علمتا، جو آپ کو سکھایا گیا، یقیناً ان کو اللہ نے سکھایا، تو اس سے مجھے سکھاؤ۔ قال، خضر علیہ السلام نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پاؤ گے۔ معلوم ہوا طلبہ جب ادارے میں آتے ہیں تو ان کو ادارے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ کہا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ، میں اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہوں۔ اور یہاں پر بھی واضح بیان کیا من علم اللہ، یعنی ان کے پاس جو علم تھا وہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ علمنی ہے، وہ اس نے مجھے سکھایا ہے، لا تعلمہ انت، وہ تو نہیں جانتا، وانت علی علم، اور تم ایک ایسے علم پر ہو، علمہ، اس نے وہ تمہیں سکھایا ہے، لا اعلمہ، میں وہ نہیں جانتا۔ یہاں سے علماء کے لیے، طلبہ نے بھی یقیناً اس مرحلے میں آنا ہے، تو ایک سبق ہے کہ واضح طور پر اعتراف کرنا چاہیے کہ میرے پاس جو فلاں کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں۔ مثلا ایک شیخ وراثت میں ماہر ہیں، تو آپ کو وراثت میں ماہر نہیں تو اعتراف کریں۔ کوئی وراثت کا مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے تو صاحب کہتے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا، آپ فلاں شیخ سے رابطہ کریں۔ اس طرح کئی مسائل ہیں، علم حدیث ہے، علم الرجال ہے، حدیث کا صحیح ہونا، ضعیف ہونا، راوی کا صحیح ہونا، ضعیف ہونا۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو واضح طور پر کہہ دیں کہ مجھے اس کا علم نہیں، فلاں عالم کو اس کا علم ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی، ان قریب تم مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ صابرا، صبر کرنے والا۔ اور یہ جمعہ بھی آپ نے پڑھا کہ اپنی بات کے ساتھ کیا کہنا چاہیے، انشاءاللہ۔ ولا عاصی لک امرا، ایک یہ نقطہ ہے کہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو جو طلبہ ادارے میں آتے ہیں ان کو ادارے کے انتظامات اور ادارے کے مدرسین کی کسی بات کی، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کیوں ہنسی ہیں؟ آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی مجھ سے زیادہ اہم آپ کے نزدیک وہ ہے۔ کس کلاس میں آپ پڑھتے ہیں؟ ہاں، تخصص میں۔ آگے بات ایک آ رہی ہے، اب آپ کھڑے ہو کر سنیں گے۔ مجھے دیکھنے کی بجائے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ فانطلقا، وہ چلے، دونوں، یمشیان، پیدل، علی ساحل البحر، سمندر کے کنارے کنارے، لیس لہما سفینۃ، ان کے پاس سفینہ، سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی وغیرہ نہیں تھی۔ فمرت بہما، ان کے پاس سے گزرا، سفینۃ، ایک جہاز، باہری جہاز، کشتی کہہ لو، جہاز کہہ لو۔ فکلموہم، انہوں نے ان سے بات کی کہ ہمیں بھی سوار کر لو، یحملوہما، فعرف الخضر، تو وہ جو کشتی کے ملاح تھے
ان کشتی کے مالک تھے، جہاز کے مالک تھے، انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا۔ فحملوہما، انہوں نے ان کو اٹھا لیا، سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر ٹکٹ کے، بغیر کرائے کے، بغیر اجرت کے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں علماء کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ بس اوقات کسی دکان پہ جاتے ہیں، سامان میں وہ خصوصی رعایت کر دیتے ہیں، حال پیسے نہیں لیتے۔ اور دیہاتوں کے اندر تو جو امام صاحب ہوتے ہیں تو گاؤں والے جن کی بھینسیں ہوتی ہیں ان کو فری میں دودھ پہ رہے ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے ایک مقتدی کی والدہ کو قرآن پڑھایا، انہوں نے ان کو بھینس تحفے کے طور پر، بھینس، دیہاتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ تو علماء کے ساتھ ایسا سلوک کرنا۔ یہاں پر میں نے بیان کیا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ پانی رکھا تھا نا رات، تو حد الوسع علماء کی خدمت کرنا۔ ایسے میں نے کلاس میں بات کر دی تو میں نے کہا جن طلبا جو امیر ہیں، جن کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، تو وہ اس حساب سے اپنے اساتذہ کے ساتھ تعامل کریں۔ کوئی اپنے استاد کو پلاٹ لے دے اور اس کے اوپر بلڈنگ بنا دے۔ ایک طالب علم ہنسنے لگا، عبداللہ طارق صاحب کا بیٹا جو تھا نا، وہ ہنسنے لگا۔ اچھا دوسرے دن ایک طالب علم میرے لیے ایک خوشبو لے کر آ گیا۔ اچھا میں یہ بات یہاں پر اس لیے نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ آپ یہ ویڈیو عتیق صاحب کے پاس بھیجیں اور میری چھٹی کرا دیں کہ لو جی یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پلاٹ لے کر دو اور مکان۔ یعنی جو حدیث سنے اس پر عمل کا سوچیں۔ یہ حدیثیں ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ صرف اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ فحملوہما بغیر نول، ان کو انہوں نے سوار کر لیا۔ یہاں پر اگر دکاندار بیٹھے ہوئے، موبائل والے بیٹھے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہمارے پاس موبائل صحیح کرانے جائیں بغیر پیسے کے صحیح کر دیں گے نا، ماشاء اللہ۔ فجاء عصفور، آئی ایک چڑیا، فوقع، وہ بیٹھ گئی، علی حرف السفینہ، کشتی کے، جہاز کی کشتی کے کنارے پر۔ فناکر نکرتن، اس نے ایک چونچ بھری، ٹھونگا لگایا پانی کے اندر، اور نکرتن یا دو ٹھونگے فی البحر، سمندر میں، جیسے وہ پرندے پانی پیتے ہیں۔ قال الخضر، خضر علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا کنکرۃ ھذا العصفور فی البحر۔ ما نقص، اس سمندر سے ایک چونچ بھرنے سے جتنے سمندر میں کمی ہوئی، واقع ہوئی ہے، تو ہمارے پاس جو علم ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے سمندر کے مقابلے میں ایک چونچ پانی تھا۔ اللہ کے پاس کتنا علم۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی یہ ہوا تھا، سب سے بڑا عالم، آپ سے بڑا کوئی عالم، کسی کے پاس آپ سے زیادہ علم؟ وہ کہا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پہلے یہ کہا میرے پاس جو علم وہ تمہارے پاس نہیں، جو تمہارے پاس وہ میرے پاس نہیں۔ اور یہاں پر کیا کہا کہ میرا اور تیرا دونوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک چونچ پانی، بلکہ اتنی بھی کمی نہیں کی۔ مانا قصا، نہیں کمی کی، علم میں میرے علم نے، و علم کا، اور تیرے علم نے، میں نے علم اللہ، اللہ کے علم سے، اللہ کا نقرۃ ھذا العصفور، مگر جیسے اس چڑیا کی چونچ، فی البحر، سمندر میں، سمندر سے جیسے چونچ نے پانی بھرا۔ فحمد الخضر، آگے نیا واقعہ ہے، اگلی بات ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ نقرین خدا ہے کہ نقرین ہمیں پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔